بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع حقوق العباد۔ دعا گو ہوں خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اس کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین، آج کا ہمارا درس بڑا ہی اہم درس ہے، اس لیے کہ آج ان حقوق کی بات کی جائے گی جو حق صرف اور صرف بندے کے معاف کرنے سے معاف ہوں گے، کیونکہ جو حقوق اللہ ہے وہ تو اللہ رب العزت کے، یعنی کہ جو حق وہ تو اللہ رب العزت چاہے تو معاف فرما دے، درگزر فرمائے، مگر جو حقوق العباد ہے یہ بندے کے معاف کرنے سے ہی معاف ہوں گے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اگرچہ اللہ رب العزت ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے حقوق سب کا مالک ہے، اگر وہ ہماری مرضی کے بغیر، ہماری جس میں رضا نہ ہو، ہماری خواہش شامل نہ ہو، وہ ہماری مرضی کے بغیر ہمارے حقوق جسے چاہے معاف کر دے، یہ پھر بھی عین عدل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی اسی کے، ہمارے حقوق بھی اسی کے۔ وہ اس لیے کہ اگر اللہ رب العزت ہمارے خون، ہمارے مال اور ہمارے حقوق کو عزت نہ بخشتا، ان کو محترم نہ رکھتا، تو پھر بتائیے کیا پھر ہم کسی سے کوئی بدلہ لے سکتے تھے؟ کسی سے کوئی گلہ کر سکتے تھے یا اپنا مقدمہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے کر جا سکتے تھے؟ اس لیے لے کر گئے کہ ہمارے حقوق، ہماری مال جان اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ اس لیے تو آج کوئی بندہ کسی کی دل آزاری کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس کا گریبان پکڑے گا۔ تو اللہ رب العزت بندے کی مرضی کے بغیر بھی اگر معاف کر دیتا تو یہ عین عدل ہوتا، مگر اللہ رب العزت نے جس طرح حقوق اللہ وہ اللہ نے معاف کرنے ہیں، ایسے ہی حقوق العباد وہ بندے کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کوئی ستم رسیدہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت ہی نہ کرے، بلکہ ام المومنین اماں جی عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دفتر 3 قسم کے ہیں، ان میں سے پہلا دفتر وہ کہ اللہ رب العزت اس میں سے کچھ نہ بخشے گا، اور دوسرا وہ کہ اللہ رب العزت کسی کی پرواہ نہ کرے گا، یعنی کہ اللہ رب العزت کچھ پرواہ نہ کرے گا، اور تیسرا وہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ نہ چھوڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ پہلا دفتر کہ جس میں اللہ رب العزت کچھ بھی نہیں بخشے گا وہ ہے کفر، کہ اللہ رب العزت کافر کی بخشش نہیں کرے گا، ان کی بخشش نہیں ہے، ان کو نہیں بخشا جائے گا۔ اور دوسرا کہ اللہ رب العزت کچھ بھی پرواہ نہیں کرے گا، وہ گناہ جو خالص بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان ہے، جن کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے نا، وہ خاص گناہ جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اللہ رب العزت ان کی پرواہ نہیں کرے گا، چاہے تو اللہ بخش دے، اس پر اپنی رحمت کا پانی پھیر دے، پھر وہ درگزر فرمائے، اور وہ جن کو اللہ رب العزت نہ چھوڑے گا ان کی معافی نہیں ہے، وہ بندے کے آپس کے حقوق ہیں، یعنی وہ حقوق العباد ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو نہیں معاف فرمائے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آیا کہ جس بکری کے سینگ ہے، اگر اس نے اس کو سینگ لگایا جس کے سر میں سینگ نہیں ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ قیامت کے دن اس سے بھی معاوضہ لے گا۔ بلکہ روایت میں تو یہاں تک آتا ہے ایک چونٹی کا دوسری چونٹی سے معاوضہ ہوگا۔ عزیز سامعین، کبھی غور کیا ہم نے؟ یہاں پر تو معاوضہ دینا ہو تو پیسے ہیں، اشرفی ہیں، درم و دینار، ڈالر، روپیہ، پیسہ، اس کے عوض ہم معاوضہ دے سکتے ہیں، مگر قیامت کے دن تو یہ روپیہ پیسہ نہیں ہوں گے، یہ اشرفیہ نہیں ہوں گے، یہ درم و دینار تو نہیں ہوں گے، پھر معاوضہ کیسے دیں گے؟ پھر کیسے بدلہ دیا جائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزہ میں یہ یاد رکھیے گا قیامت کے دن تیری نیکیاں جو ہے وہ اس کو دی جائیں گی،
اگر نیکیوں پر کام ختم ہو گیا تو فابیا بہت اچھا، وگرنہ اس کے گناہ وہ تجھے عطا کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس پر حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرمایا، اے صحابہ بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام کی ذات عرض کرتی ہے، کملی والے مفلس ظاہر سی بات ہے وہ جس کے پاس درم و دینار نہ ہو۔ تو میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ مفلس یہ نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، حج بھی ہوگا، صدقہ و خیرات بھی ہوگا، مگر ساتھ میں اس نے کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی۔ اب اسے جنت میں جانے کا جب حکم ہوگا تو وہ بندہ کھڑا ہوگا جسے تھپڑ مارا ہوگا، عرض کرے گا مولا اس نے دنیا میں مجھے تھپڑ مارا تھا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ کبھی جس کو گالی دی وہ کھڑا ہوگا، کبھی جس کا مال نہ حق کھایا تھا وہ کھڑا ہوگا، جس کا خون بہایا نہ حق وہ کھڑا ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں اب اس کی نیکیوں میں سے اس کو دیا جائے گا یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور جو معاوضہ لینے والے وہ ابھی باقی ہوں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ان کے گناہ اس کے سر پر رکھے جائیں گے اور یہ گناہوں کے بوجھ کے تلے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کہاں وہ نیکیوں کا انبار لے کر، نیکیاں ہی نیکیاں لے کر جنت میں جانے والا تھا، اور کہاں حقوق العباد کی وجہ سے وہ گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم میں داخل ہو رہا ہے۔ غرض یہی ہے کہ حقوق العباد بندے کے معاف کیے بغیر معاف نہ ہوں گے، بلکہ حدیث شریف میں میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان روز روشن کی طرح واضح ہے جو ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، یہ غیبت جو ہے نا یہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔ عرض کی گئی کملی والے وہ کیسے کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت تر ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس طرح کہ اگر کوئی بندہ زنا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کر لے تو خالق کائنات جل جلالہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہوں پر رحمت کا پانی پھیر دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مگر جس کی آپ نے غیبت کی ہے، جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کرے، آپ اس بندے سے معافی نہ مانگے اور آگے سے وہ بندہ معاف نہ کرے، تب تک معافی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا اس لیے غیبت یہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔ عزیز سامن، قابل غور بات یہ ہے کہ آج یہاں پر معافی وہ آسان ہے، مگر قیامت کے دن تو بڑی مشکل ہوگی نا، نیکیاں دینی پڑیں گی، کیونکہ قیامت کا دن تو وہ ہوگا کہ ہر بندہ یہی خواہش کرے گا مجھے نیکیاں مل جائیں۔ تو پھر وہ کیسا منظر ہوگا جب کسی کی نیکیاں تجھے مل رہی ہیں اور تیرے گناہ کسی کو جا رہے ہیں؟ تو مفت کی نیکیاں تو کوئی نہیں چھوڑتا نا، پھر گناہ آپ نے کسی کو دینا تو وہ، بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے قیامت کے دن جو والدین ہیں نا وہ اپنی اولاد سے دین لیں گے اور وہ خواہش کریں گے کہ ہمارا دین اور ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والدین جب اپنی اولاد کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس پر ہمارا فلانا قرض ہے جو اس نے ہمیں دینا تھا، تو وہ اولاد کو کہیں گے کہ بھئی ہمارا قرض دے۔ تو وہ اولاد کہے گی میں تمہاری اولاد ہوں، تم میرے ماں باپ، اس نیت کے ساتھ وہ کہے گا شاید مجھ پر رحم کرے، مگر وہ رحم نہیں کریں گے، وہ مطالبہ کرتے جائیں گے، وہ بڑا کہیں گے کہ میں تمہارا بیٹا ہوں، مجھ پر رحم کرو، میں تمہارا بیٹا ہوں، مجھ پر رحم کرو، مگر والدین نہیں مانیں گے۔ تو پھر ہوگا کیا کہ اللہ رب العزت والدین کو ان کا حق دلائے گا۔ عزیز سامن کبھی غور کیا کہ جب والدین جیسی عظیم ہستی بھی قیامت کے دن اپنا حق نہیں چھوڑے گی تو پھر دوسرے بندے سے کیا امیدیں لگانی ہے؟ لہٰذا آج وقت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کریں، جس کا دل دکھایا، جس کے حقوق ہم نے تلف کیے، ان سے آج معافی مانگے۔ ہاں ایک بات ہے کہ کچھ طریقے ہیں، کچھ صورتیں ہیں جن میں خالق کائنات جل جلالہ بندے کی معافی مانگے بنا وہ حق معاف کرے گا۔ انشاءاللہ عز و جل ان حقوق کو کل بیان کریں گے۔ انشاءاللہ کل ہم اسی پر اپنا درس رکھیں گے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن صورتوں میں معافی مانگے بنا ہی اللہ رب العزت جو ہے وہ حقوق معاف فرما دے گا۔
خالق کائنات جل جلالہ کی بلند بارگاہ میں دعا ہے یہ مختصر سے وقت میں جو کچھ سنایا اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو حقوق اللہ حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔